سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام۔ صدر علی وقار، مجھے آج اس موضوع پر بہت سنبھل کر بات کرنا ہے، کیونکہ بات ہے میرے استاد کے عزت و تکریم کی۔ ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، استاد اور طالبہ کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ استاد گمان کو یقین میں بدلتا ہے، بنجر زمین کو خلیان بنا دیتا ہے، پتھروں کو تراش کر کے نگینہ بنا دیتا ہے، چشم بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے اور ظلمت کے شعبوں میں سورج نکالتا ہے۔ محترم سامعین، استاد کو معمار وطن کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے۔ محترم سامعین، استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ مہر تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود نمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب صدر، استاد کسی بھی معاشرے کے معمار ہوتے ہیں۔ قومیں اپنے اقدار و روایات نئی نسل میں جن کرداروں کے ذریعے تشکیل کرتی ہے، ان میں اساتذہ سر فہرست ہے۔ آنے والی نسلوں کو حرف شناسی سے لے کر قومی و ملی امنگوں سے ہم آہنگ کرنے تک استاد کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف تھا ذرہ بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ معزز سامعین، استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے۔ استاد ایک محمد کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار وہاں کے قابل محنتی ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے، تو اس کا بھی سرا استاد کے سر جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین تک پہنچا دیا، لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ معزز سامعین، میں اپنے استاد کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا، پراعتماد بنا دیا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ خزاں کے موسم بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں۔ جناب صدر، میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ پیش روح ہے پیشوا ہے تو ہے امام، تیری عظمت تیری رفعت کا سلام، اے میرے استاد تو ہے جشان، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم، انعام لیتے ہی جائیں اپنا، آسیہ اپنا انعام لیتے جائیں۔ تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم، تو اس پہ کرے تدریس کو محراب لکھیں گے۔ معزز سامعین، یہ تھی سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔